جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ملا، شاہ محمود قریشی کو بہت بڑا ریلیف ملا، پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ملا۔ آج کا دن عمران خان، شاہ محمود قریشی اور تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دن۔ سپریم کورٹ نے سنگین دفعات والا کیس، آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا کیس، سزائے موت اور عمر قید والا کیس، سائفر کیس اڑا کر رکھ دیا۔ سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کر لی سپریم کورٹ نے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے، آج جب سماعت شروع کی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو ہوا، اور جو ہوا وہ بھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ اس پر بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ بتا دیں کہ ایک اور اسی 3 رکنی بینچ نے ایک اور کیس بھی سنا، ایک اور سماعت بھی کی، اور وہ تھی لیول پلینگ فیلڈ کی، اور وہاں بھی تحریک انصاف کو بظاہر وقتی طور پر بہت بڑا ریلیف ملا۔ تحریک انصاف گئی ہوئی تھی سپریم کورٹ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، بلے کا انتخابی نشان نہیں مل رہا، ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے امیدوار جو کاغذات نامزدگی لیتے ہیں ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ہمارے امیدواروں پر کریک ڈاؤن جاری ہے، ہمارے امیدواروں کو حراست میں لیا جا رہا ہے، ہمارے امیدواروں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بلایا جائے۔ الیکشن کمیشن آیا، اور پھر جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے جو ریمارکس دیے، وہ کانوں میں دھواں نکال دیا ان ریمارکس نے الیکشن کمیشن کے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، نگران حکومت الیکشن کمیشن نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، ایک سیاسی جماعت مطلب تحریک انصاف کو الگ کیوں ڈیل کیا جا رہا ہے؟ سب کے ساتھ یکساں سلوک کی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے جب یہ کہا تو الیکشن کمیشن کو یقین نہیں آیا ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، بظاہر جو حالات ہیں، لیول پلینگ نہ ملنے کا تحریک انصاف کا الزام درست لگتا ہے۔ تمام آئی جیز کو کہا جائے تحریک انصاف کو تنگ نہ کریں۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود بولے، ایک طرف الیکشن ہو رہا ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں جا کر سماعتیں کر رہا ہے۔ یہ آپ کا کنڈکٹ ہے؟ آپ نے الیکشن نہیں کرانے؟ جسٹس اطہر من اللہ برہم ہوئے الیکشن کمیشن پر، کوئی بھی آپ پر اعتماد نہیں کرتا، تو اس کی وجوہات ہیں، اور یہ وجوہات سب کے سامنے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے آپ کا کنڈکٹ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے دوبارہ کہا، جو نامزدگی فارم جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، ان شکایات پر آپ نے کیا کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ بولے، لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، اگر سیاسی جماعتوں کو شکایات ہیں تو الیکشن کمیشن ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا، الیکشن کمیشن ایم پی اوز کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا؟ حالانکہ اب تو الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا، الیکشن ضابطہ حیات جاری ہو چکا، سیاسی سرگرمیوں کی آغاز ہو چکا، تو پھر یہ ایم پی اوز آرڈرز کے ذریعے گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ سردار طارق مسعود قائم مقام چیف جسٹس بولے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھیں تحریک انصاف کے وکیل، اور مل کر الیکشن کمیشن کو کہا کہ ان کی شکایات دور کریں۔ اس کے بعد تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے حکام مل کر بیٹھے، اور تحریک انصاف کے مطالبے پر الیکشن کمیشن نے تمام صوبائی حکومتوں کو خط لکھا اور کہا ہنگامی طور پر انہیں آرڈر پاس کروائے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، ان سے کاغذات نامزدگی نہ چھینے جائیں۔ اب تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اگر
اگر دوبارہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کو حراست میں لیا گیا، تو ہم توہین عدالت کا کیس لے کر دوبارہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ اب آ جائیے واپس سائفر پر۔ سائفر کیس، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت قائم کیا گیا کیس ہے۔ اس میں شک 5، شک 9، شک 34 شامل کی گئی ہے، اور یہ بڑی سنگین شکیں ہیں۔ اس کے تحت اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے۔ اعظم خان مرکزی گواہ تھے، جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ 27 گواہ اعظم خان کے علاوہ اور ہیں، اور ایک آڈیو بھی آ چکی تھی، جس مبینہ آڈیو جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں اعظم خان کو کہ لیٹس پلے آن اٹ، کہ سائفر جو آیا اس پر اب کھیلتے ہیں، ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور اپنی اپوزیشن کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف۔ اب سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی، تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھی، ضمانت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے کہ فیصلے کے خلاف فیصلہ معطل کیا جائے، مطلب ضمانت دی جائے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی درخواست، تو سپریم کورٹ میں گئی تحریک انصاف اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی، اور آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا وہ کمال ہی ہوا۔ ذرا سنیے، کیس کی تفتیش ہی ٹھیک نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں جب کیس 3 رکنی بینچ بیٹھا، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، اور سامنے ایف آئی اے کے وکیل، حکومتی پروسیکیوٹرز کھڑے ہوئے اور ججز نے سوال پوچھنا شروع کیا، تو کسی کے پاس، حکومتی وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ایسا لگا بلکہ ججز نے کہا کہ کیس کی تو آپ نے تفتیش ہی ٹھیک نہیں کی، کہ اور آپ نے کیس مفروضوں پر بنایا ہے آپ نے۔ اعظم خان کہاں گم شدہ تھے، کہاں گئے، کیسے آئے، کیا شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے، 1 ماہ کیوں خاموش رہے، 1 ماہ بعد بیان کیوں دیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ کیس کی تفتیش کیوں نہیں ٹھیک کی، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ کیس مفروضوں پر کیوں بنایا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اعظم خان کہاں گم ہوئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ کس نے اٹھایا، کہاں لاپتہ ہوئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئے تھے، 1 ماہ خاموش کیوں رہے، 1 ماہ بعد بیان کیوں دیا، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ 7 ماہ بعد ایف آئی آر کیوں درج ہوئی، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ سزائے موت، عمر قید والی دفعات کیوں لگائیں، وجہ بتائیں، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ ثبوت دے دیں کہ اتنی سنگین دفعات لگا دیں آپ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر، کوئی ثبوت تو ہوں گے، کوئی جواب نہیں تھا۔ سائفر ڈی کوڈ ہو چکا تھا، مطلب سائفر ڈی کوڈ ہو چکا تھا، کوڈڈ فارم میں آنے والا، مطلب آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہمارا سفیر جب وہاں سے کوئی اہم پیغام بھجواتا ہے وہ کوڈ ورڈ میں ہوتا ہے، وہ کوڈڈ میسج ہوتا ہے۔ اس کو جب ڈی کوڈ کیا جائے تو وہ پھر سائفر رہتا ہے کہ نہیں، کوڈڈ والا کوڈ والا تو سائفر ہے، ڈی کوڈ جو ہوا ہے وہ سائفر رہتا ہے کہ نہیں۔ اس پر عدالت نے پوچھا حکومتی وکیل سے، ایف آئی اے وکیل سے، کہ کوڈڈ فارم میں آنے والا میسج جو باہر سے ہمارا سفیر بھیجتا ہے وہ تو سائفر کہلاتا ہے، مگر کیا ڈی کوڈڈ ہونے والا، مطلب ڈی کلاسیفائڈ ہونے والا میسج بھی سائفر کہلاتا ہے؟ قانون کی کتاب سے پڑھ کر بتائیں۔ کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ سائفر ڈی کوڈ ہو چکا، 2 بار ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا، پھر سائفر پر اس پر اتنی سنگین دفعات، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ جب سائفر نہ رہا، ڈی کوڈ ہو چکا، تب کون سا جرم ہوا، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ سائفر گم کر دیا، آپ نے الزام لگایا، سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے، لیکن شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کیا، 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کیے، وہاں کیوں نہیں بتایا کہ سائفر گم ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کس پر ہوا، پوچھا سپریم کورٹ نے، حکومتی وکیل نے کہا سائفر پر ہوا۔ سپریم کورٹ نے کہا کیا سائفر کی اصل کاپی پر ہوا، حکومتی وکیل نے کہا نہیں، سائفر جو ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا اس پر ہوا۔ تو پھر سپریم کورٹ نے کہا اگر سائفر ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا پھر تو وہ سائفر نہ رہا، پھر جرم کیا ہوا، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ سائفر انکوائری کا آغاز رانا ثناء اللہ نے کیا،
جو وزیر داخلہ تھے، حالانکہ جو متاثرہ فریق تھا وہ فارن منسٹری تھی، مطلب وزارت خارجہ تھی، یہ وزارت خارجہ میں سائفر آیا تھا جو انہوں نے عمران خان کو دیا تھا، وزیر اعظم کو، تو متاثرہ فریق تو وزارت خارجہ تھے، وہ متاثرہ فریق کیوں نہیں بنے؟ کوئی جواب نہیں۔ غیر ملکی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا، آپ نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا، آپ نے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا جو عمران خان نے سائفر پبلک کیا یا اس پر بیانیہ بنایا، تو کیا فائدہ اٹھایا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے خود ہی کہا اس سے تو لگتا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کو نقصان ہوا۔ اچھا، جو کچھ آپ کے سامنے، اس سے تو غیر ملکی طاقتوں کو نقصان ہوا، کوئی اس پر بھی نہیں بولے حکومتی جواب۔ عمران خان باہر آ گئے، سپریم کورٹ نے پوچھا، ان کو ضمانت مل گئی تو نقصان ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر سائفر پر الزامات، جو سائفر میں الزامات ہیں وہ درست ہیں، یعنی جو سائفر اس بھیجا تھا وہ درست ہیں، تو کیا ڈیمارش کرنا غلط نہیں تھا؟ اگر ڈیمارش کرنا درست تھا تو عمران خان 100 دن سے جیل میں کیوں ہیں؟ مطلب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر سائفر میں جو کچھ سفیر نے بھیجا وہ درست تھا، اگر وہ درست نہیں تھا تو پھر امریکی سفیر سے احتجاج کیوں کیا؟ اور اگر امریکی سفیر سے احتجاج کیا ہے تو مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، کھلی مداخلت ہوئی ہمارے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف، تو پھر عمران خان 100 دن جیل میں کیوں ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ امریکی سفیر کو ڈیمارش کیوں کیا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اعظم خان مرکزی گواہ، مرکزی ملزم کیوں نہ شامل تفتیش ہوئے؟ کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا؟ وہ کیسے وعدہ معاف گواہ بن گئے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اسد عمر بھی تو ایف آئی آر میں نامزد تھے، کیوں ان پر کیس ہی نہیں چلایا گیا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ بادی نظر میں یہ کیس 2 سال سزا کا ہے، سزائے موت کا اس پر اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر آخری سپریم کورٹ نے پوچھا، ایف آئی آر میں ہے کہ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میٹنگ ہوئی، ذہنوں میں رہے، ایف آئی آر میں 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میں وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی۔ عمران خان نے اعظم خان کو کہا کہ سائفر سیاسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے، جبکہ الزام یہ ہے کہ عمران خان نے 27 مارچ کو جلسے میں سائفر پبلک کیا، تو سازش 28 مارچ کو ہوئی، سائفر استعمال ہو گیا 27 مارچ کو۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب 27 مارچ کو تو سائفر پھر پبلک ہی نہیں ہوا، جب میٹنگ یہ 28 مارچ کو ہوئی تھی، 27 مارچ کو وہ کیا کریں گے؟ 27 مارچ کو انہوں نے صرف جیب سے خط نکال کے دکھایا تھا کہ دھمکیاں آ رہی ہیں، پبلک نہیں کیا تھا۔ اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اس پر سپریم کورٹ نے پھر 3 رکنی بینچ نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی، اور کہا اپنے فیصلے میں، اطہر من اللہ صاحب نے فیصلے میں اضافی نوٹ بھی لکھا ہے، اور کہا 5 صفحاتی فیصلے میں کہا، جو عمران خان جیل میں ہیں وہ ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، یہ عمران خان کا ہی نہیں عوام کے حقوق کا بھی معاملہ ہے۔ کیا حکومت، نگران حکومت 1970 مطلب 1970 اور 1977 مارشل لاء والے حالات لانا چاہتی ہے جو 1970 اور 1977 میں حالات پیدا ہوئے تھے؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئین توڑنے والے کسی ڈکٹیٹر کو کیوں سزا نہیں ملتی؟ عمران خان پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت مل گئی۔ بہت بڑا ریلیف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے، بہت بڑا ریلیف تحریک انصاف کے لیے۔ اب آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اب سائفر کا بنے گا کیا؟ سائفر کا اب ٹرائل چلے گا، ٹرائل کورٹ میں، اور ٹرائل چلے گا، اس میں سزا ہو سکتی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے، اس ضمانت کے بعد، یا ان ریمارکس کے بعد، یا اس جو فیصلہ تحریری آیا اس کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ فائدہ یہ ہوگا، اور یہ مختصر کر کے ساری سمری بتا رہا ہوں، سارا خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر پر نہ سزائے موت دی جا سکتی ہے، نہ عمر قید دی جا سکتی ہے، مطلب بڑی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر دی بھی گئی تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، اس ضمانت کے بعد، ان سوالوں کے بعد، ان تحریری فیصلے کے بعد وہ اڑ جائے گی۔ لہٰذا اب بہت بڑا بھی ہوا تو عمران خان کو
2 یا 3 سال کی اس پہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، بڑی سزا نہیں ہو سکتی۔ اس فیصلے کے بعد سزائے موت یا عمر قید کا سنا جا رہا تھا کہ ہو جائے شاید، وہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو سپریم کورٹ اڑا دے گی۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جو مسترد کیا تھا فیصلہ ان کی ضمانت کا، اس پر سپریم کورٹ حیران ہوئی۔ یہ وہی عامر فاروق ہیں جو 120 کیسوں اور درخواستوں کے تحریک انصاف کی سن رہے ہیں، اور جس کے بارے میں عمران خان بار بار عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ میرے کیس نہ سنیں، لیکن وہی سن رہے ہیں۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا، ہائی کورٹ نے تو ماشاءاللہ کیس کا فیصلہ ہی کر دیا، ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو صرف رسی دینا باقی ہے۔ مطلب ہائی کورٹ نے تو کا فیصلہ تو ایسے ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پھانسی چڑھا دیا، بس رسی دینا ہی باقی تھی۔ بہت بڑا یہ ریمارکس دیے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے اور چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے سپریم کورٹ نے۔ تو اب بڑی سزا ناممکن، ٹرائل چلے گا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو چکی، عمران خان پر چونکہ اور بھی مقدمے ہیں وہ باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن یہ بہت بڑا ریلیف ہے، یہ بہت سنگین کیس تھا، اس میں بڑی سزا کی توقع کی جا رہی تھی، سنا جا رہا تھا کہ بڑی سزا ہوگی۔ اب یہ سنگین کیس کے غبارے سے ہوا نکل گئی، بڑا ریلیف ملا، بڑی سزا بھی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو سپریم کورٹ اڑا کر رکھ دے گا۔ لہٰذا یہ بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان، شاہ محمود قریشی اور تحریک انصاف کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔